اور ایک بڑی اہم بات ہے جس پر سب کے تعاون کی ضرورت رہے گی، سب کو اصلاح۔ اس بار جو ہے سب سے زیادہ ہمارے یہاں قابل فکر جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بازار اجتماع کے پنڈال تک آ گیا ہے، اور کسی ایک جگہ نہیں، سب جگہ ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا دکانیں باقاعدہ بنتی تھی، اس وجہ سے کہ بازار ختم ہو تو ہمارے اکثر اضلاع نے یہ کر دیا کہ اپنی اجتماعی کینٹین ہو، اس سے کافی چیز قابو میں آ گئی کہ مجموعات جو ہے کھانے پینے کو اس وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ مسئلہ جو ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی اجتماع میں اس کا تجربہ ہوا کہ آخری مجلس کی بات یہاں شروع کر رہے ہیں تو ہماری آواز وہاں جا رہے، اس سے زیادہ ان کی مائک کی آواز تخت پر آ رہی، یعنی تخت تک ان کی آواز آ رہی ہے۔ اس طرح بازار بالکل سامنے لگا، اگر اس کو نہ وہ کیا گیا تو اجتماع کے اندر آ جائے گا پنڈال میں اور پوری جان نکل جائے گی۔ جیسے بعض علاقوں میں جاتے ہیں تو اجتماع ایک میلے کی شکل اختیار کر رہے ہیں، ایک سالانہ میلہ ہے، بیان میں 10,000 آدمی اور باہر 40,000 آدمی گھوم رہے ہیں، تو اللہ یعنی بہت ہی قابل غور بات ہے۔ اس پر تو آپ حضرات رائے دیں کہ اس کا حل کیا کرنا چاہیے۔ ایک ضلع میں ہمارے ساتھی تھے، وہ اختلاط جو جماعت جاتی ہے وہ کرتی ہے، تو انہوں نے وہ بازار والوں سے کہا کہ آپ کا، ہم کو ایسا تھا کہ پہلے اجازت نہیں ہوتی تھی اجتماع میں آنے کی، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ مشورہ ہو گیا ہے، ہم کو ہر اجتماع میں آنے کی اجازت دی ہے۔ اب کسی نے اجازت نہیں دی، مگر کسی نے جو روکنے کی شکل تھی وہ نہیں اختیار کی، تو وہ بالکل شامیانے کے لگ کر آ گئے، تو ان کے تاثرات اس دکانوں والوں کے وہ تھے، اور چونکہ وہی دکانیں ہر اجتماع میں گھومتی ہیں، اکثر وہ لوگ پہنچنے سے پہلے وہ وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بہت قریب آ گیا۔ اچھا، اکثر اجتماع میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو جماعت بنتی ہے وہ، تو اجتماع والوں نے کہا کہ ہم نے مضبوط جماعت بنائی ہے اور یہ قریب تو بھی نہیں آئے گی، اور وہاں تخت کے قریب باہر، تخت کے باہر وہ دکانیں بیٹھی ہوئی ہوتی، اور ایک دکان والے کے پاس مائک نہیں تھا، اکثر دکان والوں کے پاس مائک اور فقیروں کے پاس بھی مائک، اب وہ سب کی آوازیں اٹھ رہی ہے، تو اب اس صورت میں تخت کی آواز کا کیا لگے گا، اور یہ اکثر اجتماع میں ہوا، تو اس پر تو ہم سب کو اجتماعی طور پر سوچنا چاہیے کیا کرنا چاہیے۔ جو ہماری اجتماعی کینٹین بنتے ہیں اس کو بڑی بنانی چاہیے۔ وہ اسے یہ کہتے ہیں کہ مجمع ساتھ میں آئے گا تو کینٹین میں کیسے سب کی ضرورت پوری کرے، تو یہ ہمارا اجتماعی گرانٹ چالو ہوتا ہے وہاں چالو کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر سوچا جائے کہ کینٹین اجتماعی بہت بڑی ہونی چاہیے۔ ہاں، وہ تو جتنا مجمع ہو اس حساب سے اجتماعی کینٹین بنانی چاہیے، کیونکہ ہم نے جب بدل میں اس کو وہ کیا ہے تو اجتماعی جگہ پر ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو اجتماعی کینٹین جو ہے اس طرح کی بنانی چاہیے کہ جس طرح کا ہمارا مجمع ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو مجمع ہے یہ کوئی چائے والا نہیں ہے، اس میں کوئی کھانے والا نہیں ہے کہ روٹی سالن سبزی بیچتا ہو، یہ تو مختلف قسم کی چیزیں ہیں، دوائیاں بیچنے والا ہے، عطر بیچنے والا ہے، کھلونے بیچنے والا ہے، کپڑے بیچنے والا ہے، دوپٹے بیچنے والا ہے، مٹھائیاں بیچنے والا ہے، یعنی جو ہمارے مجمع کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہے اس میں، یہ تو چاہتوں کی چیزیں زیادہ، عطر ٹوپی والا ہے۔ اب ہر جگہ مراکز کے قریب یا مساجد کے قریب عطر ٹوپی وغیرہ کی دکانیں ہوتی ہیں، دیہاتوں میں بھی ہوتی ہیں، یا اگر دکان نہیں ہوتی ہے تو کوئی مؤذن صاحب، کوئی امام صاحب بھی وہاں ہر دیہات میں وہ عطر ٹوپی تسبیح وغیرہ کا کام کرتے رہتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی ضرورت، ایک زمانہ وہ تھا کہ عطر ٹوپی اور تسبیح وغیرہ ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتی تھی، دہلی وغیرہ میں ملتی تھی، تو اجتماع میں ایسا کوئی ایک آدمی ہوتا تھا کسی کونے میں کہ جو لوگوں کی ضرورت، جو دینی ضرورت ہے، کبھی ٹوپی سر پہ رکھنے کی چیز ہے، تسبیح پڑھنے کی چیز ہے، وہ ہوتا۔ اب اس کی کوئی ضرورت بھی باقی نہیں رہی، اور اجتماع کے 2 دن جو ہے وہ ایک مجمع ایک فکر کے ساتھ ان کو کتنی محنت سے وصول کر کے لایا گیا، اور اخیر میں تو یعنی روانگی والے کی روانگی پوری ہونے کے بعد جب مولانا جاتے تھے تو مولانا جا کے 15 منٹ محنت کر تب جا کے اندر آتے تھے، بعض جگہ یہ حال ہوتا ہے، اور بچے وہی دکان ہے جو دکانوں پر بھیڑ کیے ہوئے وہاں، تو اس لیے ان کا کھانے کینٹین تو حسب ضرورت ہر ضلع والے اپنی ضرورت جانتے ہیں کہ ہمارا مجمع کتنا ہے، اس کو کس طرح ہے، جیسے اس کھانے میں 100 روپے کھانا کھلاتے ہوں ایسے چائے پانی کی ضرورت جانتے ہیں ہر ضلع والے،
اس حساب سے ان کی ضرورت کا انتظام کریں. لیکن یہ جو ہے اس کے لیے کیا شکل اختیار کی جائے کہ یہ بازار ہی یہاں سے ختم ہو، ورنہ ایک تو میلے کے سوا کچھ نہیں ہوگا پھر آگے جا کے. جیسے ہمارے یہاں ہم نے اس کا انتظام کیا کہ پہلے سے ان کو منع کرتے ہوئے بات بنائی جاتی اس کے لیے بات کہ دکانیں نہ لگیں اور ان کے وہ ان کا سامان لے کر رکھتے کہ بھائی دعا کے بعد پھر آپ ہمارے پاس آئیے وہ لے جائیں پھر تو بات سامان لے کر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جماعت بنے جائے تو جو کوئی بیچنے آتا ہے اس کا سب مال قبضے کر لیتے ہیں اور ایک طرف گوڈاؤن میں رکھتے ہیں. دعا سے پہلے کسی کو بیچتے نہیں، اگر کوئی پکڑا گیا تو اس کا مال پورا قبضے کر لیتے ہیں، گوڈاؤن میں رکھتے ہیں، دعا کے بعد دیتے ہیں. بھائی سنیں، اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں، یہ تو ایک مسئلہ ہے، اس پر غور کرنا، اس کا حل نکالنا. ہمارے وہاں بھی ہم لوگ مشورے سے 10-12 ساتھی کی ذمہ داروں کی جمع کرتی ہے اور اجتماعی کینٹینیں جو بھی لگتی ہے وہ بھی مشورے سے لگتی ہے اور اس میں زیادہ تعداد بھی نہیں ہوتی. اور جب ہم لوگ کی ایک ترتیب یہ ہے کہ اجتماعی عمل ہوتے ہیں اس وقت کینٹینیں بالکل بند ہو جاتی ہیں اور ایسے کوئی بھی آدمی اجتماع میں کوئی چیز انفرادی لے کر بیچنے آتا نہیں ہے اور کوئی بھی آ بھی گیا تو اس کو ہم لوگ روک دیتے ہیں اور اس کو لگانے نہیں دیتے. اور ایک جماعت جو ہے وہ اس کی فکر میں رہتی ہے کہ اجتماعی اعمال کے وقت ساری کینٹینیں بنی ہو جاتی ہیں. کینٹینوں کا مسئلہ نہیں ہے جی کینٹین تو آپ کے مشورے والے چلاتے ہیں اور ان کو کوئی نفع کمانا نہیں ہے، وہ تو 100% تابع الحمدللہ سب جگہ. کسی جگہ اجتماعی کینٹین کا مسئلہ نہیں آیا. یہ تو جیسے میں نے چیزیں کپڑے بیچنے والا، جوتے بیچنے والا، عطر بیچنے والا ہے اور ان کو بھی ہمارے وہاں اجتماع کی جگہ میں کسی کو انٹری نہیں دیتا، بالکل پابندی سے ہو رہا ہے. اور جگہ نہ ہو اس کے کیا طریقہ اس کا اس کے لیے ایک جماعت بناتے نا ہم لوگ کو اس کی پوری نگرانی کرتے. ایک جماعت بناتے 10-12 ساتھی کی جو پورے صحیح ساتھی ہوتے ہیں اور پوری نگرانی کرتے. ایسے کسی کو بھی کوئی چیز اندر اجتماع کرتے لے کے آنے کی اجازت نہیں ملتی. اس کے لیے ہمارے یہاں پہ 12 آدمی کی 15 آدمی کی جماعت بنائی. اس کا رہنے کا ٹھکانہ کینٹین جو ہے اس کے بازو میں اور پارکنگ والوں کو سب کو پورے جتنے بھی مین پنڈال جہاں سے آتے ہیں وہ تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو جماعت میں جانا والا ہے، لیکن وہ ٹوپیاں بھریلی ہوتی ہیں، اندر رومال بھریلے ہوتے ہیں اور بہت سے تو مٹھائی پوری لے کے آتے ہیں. ایسوں کو بہت ساروں کو ہمارے پارکنگ والوں کو ہم سمجھا دیتے ہیں اور سمجھانے کے بعد میں ان کو کیا کرنا کہ بھائی ابھی تمہارے کو کوئی چیز ابھی یہ ہمارے اجتماع چلنے لائق ہے، کوئی چیز بیچنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ مسواک والے تو پنڈال کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو ضرورت کی چیز ہے. تو ان کو بھی ہمارے ساتھی یہ جو 12-15 ہوتے ہیں نا یہ پھرتے رہتے ہیں. وہاں سے پارکنگ والے روک دیتے ہیں لیکن یہ پھرتے رہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اجتماع میں ایک بھی اس کے علاوہ مانگنے والوں میں مالک والے اور مستورات تو ان کا کیا کرنا. تو ان کے لیے بھی پارٹی والوں کو سمجھا دیا تھا. آپ نے جیسے پہلے آنے کے بعد میں بات چیت آپ سے ہوئی تھی نا تو وہ اس کے سلسلے میں یہ بات پوری کے پوری ہم نے سمجھا دی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اجتماع میں بہت سارا قابو میں آ گیا. یہ بہت اچھی بات سمجھے کہ پارکنگ کرتے ہیں وہیں سے اس کے اوپر روک لگے. یہ بھی ایک بہت اپنے تمام انتظام کرنے والوں کو لے کے بیٹھ کر ان کا ذہن بنائے کہ یہاں پر بازار نہیں لگے گا اور کوئی جگہ والا جو اجتماع کی جگہ کے طور سے جو جگہ کسی کی ہوتی ہیں وہ کسی کو کرائے پر جگہ نہیں دے گا. اور ایک جماعت جیسے ہم ایک جماعت بناتے ہیں دیگر جماعت وہ اجتماع کے موقع پر چھٹی رہتی ہو کہ کوئی
दुकान लगे ना लगे, और लगी हो तो फौरन उसको कब्जा कर लेगी, भाई अब तो बात हमारे पास ले जाओ। और जैसे ही कहते हैं कि भाई पार्किंग वाले और जैसे ये धरने देके खड़े होते हैं, इनको प्रिसाइड कराएगा तो जब कोई भी दुकान वाला आए इनको यहाँ खड़े रहने देना, तमाम के तमाम लोगों को जब तुम यहाँ से दुकान के बाहर जाओ, इस्तेमाल के अंदर सामान अगर रखना चाहे तो फिर इसको हफ्ते तक टूट रख दे। ये कोई मुश्किल नहीं है, एक जमात डालनी पड़ती है। पड़ोस में एक जमात लोगों ने बताया ही है कि उनका तो खाने का वो लगते हैं, दुकान लगती है, वो खाने वाले कीमत ज्यादा न ले, इसकी निगरानी के लिए जमात का रखती है। कोई भी एक चीज में जरा भी 19-20 के दफा उसके तो कोई मुश्किल बात नहीं। मसला ये है कि हमारे साथी इसको तय करें कि दुकान नहीं लगाने देनी और उसको उसके लिए एक जमात दुकान चालू हो गई होगी। क्या भाई ठीक है? जो आइंदा के इस्तेमाल है ये हजरात भी इसको खास तौर से, और जैसे मौलाना फरमान कि किसी जगह उनको उसके पूर्व जवाब में कोई जगह न किराए पर न बगैर किराए, अगर वो बाहर अपनी तरफ से इज्तिमा करें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है तो वहां पर हमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये जो पूरा इज्तिमा का एरिया है, इज्तिमा का पार्किंग है और इज्तिमा का मैदान है, इज्तिमा के जोन है, कैंटीन है, ये जो पूरा एरिया है वहाँ से गुजारिश हाथ जोड़ दे उनको, उनके पैर पड़ना पड़ तो पैर पड़ जाए कि भाई रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत सारी जगह है, और इस मजमे से भी अगर आपको रोजी कमानी है तो उसके लिए और जगह आप खरीदें। बाकी अगर हम इतनी मेहनत से आए हुए आदमी को आप इज्तिमा में आने के बाद भी अल्लाह से गाफिल न करें, उनसे खुशामद करें, और बल्कि उनकी तशकील करके उनका वक्त लगवाएं। जब वो वक्त लगाएंगे तो उनको अल्लाह पर भरोसा भी आएगा कि भाई रोजी देने वाला खुदा है। लोग अपने कारोबार छोड़ के इज्तिमा में आते हैं, हजारों लाखों के काम छोड़ के लोग इज्तिमा में आ रहे हैं, अपना नफा छोड़कर आ रहे हैं इज्तिमा में, और इस इज्तिमा से 4-4 महीने इतने सारे लोग जाकर अपने कारोबार बंद करके अपनी छुट्टियां लेकर अपने कारोबार आगे पीछे, तो खुदा उनको 4 महीने की रोजी दे देता है, तो इनको रोजी नहीं देगा। तो इसलिए गुजारिश है कि हमारे इज्तिमा वाले इलाके वाले जो है इसमें जरा मजबूत, बस यही है कि सारी जमातों को जो है फआल कराने की जरूरत है और इन जमातों से बात करने की जरूरत है। अल्लाह ताला तो हमें बता जमात को अगले दिन बुलाने की फिक्र करें, जमातें मजबूत बनाएं, और ये जो मजमा बाहर की छोटी छोटी जमातें जो है उनकी पिंडा के अखीर में कोनों पर इनकी ठहरने की जगह तय करें, वो वहाँ जगह ठहरे उनका जिम्मेदार बनाए और वहीं से उसका पूरा कंट्रोल करने की फिक्र करें। ये तमाम बातें समझानी हुई है, आप अपने मजमे को बुलावे पहले और इनसे पूरी बात बार बार करोगे और जिम्मेदार बनाए। इज्तिमा जमात में पहले से तय करता है कि कौन से इज्तिमा जमात कहाँ बैठेगी, उनको वहीं रहना है साथ और वहीं से अपना काम करना है। ठीक है, ये पार्किंग वालों की जो बात है वो अच्छी मजबूत बात है, पार्किंग वालों के जिम्मे कर दे तो इंशाल्लाह वो मसला काफी हल हो जाएगा।